جہان رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں رمضان ٹرانسمیشن میں تقریری مقابلہ ہوگا جی. اور زہیب ابھی تک ہماری ٹیمز کہاں پہنچی ہیں؟ ہم سیمی فائنلز میں ہیں، فائنلز میں ہیں، یہ کوارٹر فائنل ہے، یعنی اس میں ہمیں 16 کنٹیسٹنٹس آگے جائیں گے. اچھا. ٹھیک ہے، تو اب ہم 16 کنٹیسٹنٹس کو ڈھونڈ رہے ہیں، ان میں سے 2-3 تو آ چکے ہیں آگے، تو ابھی مزید بھی آنے. تو یہ دوسرا راؤنڈ ہے ہمارا اچھا اچھا جو یہ چل رہا ہے ابھی. تو ہمارے ساتھ ججز ہیں، ادریس بھائی ہمارے ساتھ ہیں، رخسانہ ہمارے ساتھ ہیں، اور ہمیں جوائن کیا ہے شاہ نہال نے، جو کہ پبلک سپیکنگ کوچ ہیں اور آل پاکستان ڈیبیٹ کمپٹیشنز جیت چکے ہیں. متعدد کمپٹیشنز ایسے ہیں جو یہ جیت چکے ہیں اور بڑے بڑے انعامات بھی حاصل کر چکے ہیں. اور انفلوئنسر بھی ہیں، ادریس بھائی کے بیٹے بھی ہیں ماشاءاللہ. ادریس بھائی زبردست. آپ بتائیں، آپ نے کچھ ان کی خاص ٹریننگ کی، شوق ویسے پیدا ہوا آپ کو دیکھ کے؟ اصل میں ظاہر ہے کہ میرا یہ شعبہ ہے، میرا پیشن بھی تھا. تو میرے جو جتنے بھی بچے تھے، میں نے کہا کہ شاید ان میں سے کسی کو یہ شوق پیدا ہو جائے. جو بڑا بیٹا تھا، بڑی بیٹی تھی، وہ پریزنٹیشنز تو اچھی کر لیتے ہیں، لیکن جو پبلک اسپیکنگ، جو جلسے والی تقریر چاہیے، وہ صرف ایک ہی بچے کے اندر یہ صلاحیت تھی اور یہ شانیال تھے. تو جب انہوں نے شروع کیا تو میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر بسم اللہ آپ آگے بڑھیں، مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں اور اپنی اسپیچ خود تیار کریں. مجھے صرف کاما فل اسٹاپ کے لیے دکھا دیں. ارے واہ، بڑے بڑے کمپٹیشنز بھی جیتے، ڈیبیٹ کمپٹیشن. میرا خیال ہے کہ جب آپ کے اوپر جینیٹکلی آپ کے پاس کوئی ہو جائے نا، تو آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی. میں سب کو یہ کہتا ہوں، میں نے بہت محنت نہیں کی، مجھے اچھا خاصا یہاں سے نا ایڈوانس بھی مل گیا، ورثے میں مل گیا، تو مجھے اس کا بڑا وہ ہے، کرم ہے. تو یہ ہے بالکل صحیح. ہمارے ساتھ کنٹیسٹنٹ ہیں آئی ڈی نمبر 5. جی، کہاں سے ہیں حسن؟ نیشنل کالج سے. آئی ڈی نمبر 29 جواد، جامعہ علی المرتضیٰ سے. آئی ڈی نمبر 45 محمد بن دلشاد صدیقی اور البیرونی ایجوکیشن سسٹم. تو آج کا ہمارا موضوع ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب کا یوم شہادت ہے. تو موضوع بھی یہی ہے، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. تو مولا کائنات کی شان میں ہی تقاریر ہوں گی. تو اس بار کیا خیال ہے، آغاز کیا جائے؟ بالکل شروع کریں. چلیں حسن الیاس، ٹائمر لگائیں، سٹارٹ. دستار کو اپنے سر سے توقیر بخشتے اس مرد کلندر کی جے ہو صدر عالی وقار، جس کی عظمت اور جرت کی مثالیں دیتے زمانے نے اسے راہ جنوں کا راہرو بتلایا ہے. وہ شاہ مرداں شیر یزداں صدر عالی وقار، جس کے آگے مرحب و انتر کے منتر تو ویسے نہیں چلتے، اور اپنی فصیلوں پہ نازاں یہود اس خیبر شکن سے ٹکراتے ہی بار ہزیمت اٹھاتے ہیں. وہی شیر خدا علی ابن ابی طالب ہیں صدر عالی وقار، جو سجدہ ریزی کی حالت میں سر اقدس پر زہر آلود تلوار کا وار سہ کر خدا کے حضور پیش ہونے کے شوق میں صدر عالی وقار خدا کے حضور پیش ہونے کے شوق میں شہادت کو کامرانی گردانتے ہوئے یہ اعلان کرتے ہیں کہ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. سو منم غلام حضرت شاہ نجف، یہ اعتراف کرتا ہوں کہ سر کاٹنا علی کا تو ممکن ہی نہیں تھا، قاتل بھی منتظر تھا کہ وقت نماز ہو. شہادت کا لباس زیبتن کرنا علی والوں کا پسندیدہ مشغلہ ہے صدر عالی وقار. سوئسی مکتب عشق کے پروردہ مجاہدین اپنی جانوں کے نذرانے دے کر اس قطار میں شامل ہو جاتے ہیں، جس میں پہلے سے کھڑے علی کے نظریاتی وارث سید قطب مصر کو امن و انصاف کے نور سے جگمگانے کی تگ و دو میں شہادت کو گلے لگاتے ہوئے کامیابی کی منازل طے کرتے ہیں. جی ہاں، صدر عالی وقار معاشی استحصال کی کڑی دھوپ میں عمارت بر صغیر کو اسلام کے گارے سے لیپتے ہوئے علی کے انمٹ شیدائی سید انوار الحق اور اشفاق اللہ خان کی بوقت شہادت پرسکون تأثرات فزت ورب الکعبہ کی نوید سناتے ہیں کہ بت شکن صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے، جو مفلوج جسموں کے ساتھ صہیونی فصیلوں میں تاریخی شگاف ڈال کر شیخ احمد یاسین شہید ہو کر کامیاب ہو جاتے ہیں. جی ہاں، صدر عالی وقار ٹام تھابس کے فلسفوں میں جھانکنے کے بجائے علی کو اپنا پیشوا مانتے ہوئے امن و سلامتی کے چراغ جلانے والے میلکلم کی جبل شہادت کو سر کرنے سے 2 گھڑی قبل یہی صدا تھی کہ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، کہ ضرب لگتے ہی کہا فزت ورب الکعبہ. یہ وہ دعویٰ ہے جو حق ہو کے کیا جاتا ہے، یہ وہ دعویٰ ہے جو حق ہو کے کیا جاتا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے. بہت تحمل کے ساتھ، بڑے اچھے انداز میں. جی جواد.
تیار ہیں آپ؟ ٹائمر لگائیں، اسٹارٹ. فستو ورب الکعبہ کے معنی کامیاب ہونے کے ہیں صدر علی وقار، اور اس سے بڑھ کر کامیابی کا راز شجاعت و پیکر فستو ورب الکعبہ کے معنی کامیاب ہونے کے ہیں صدر علی وقار، سو اس سے بڑھ کر کامیاب ہونے. کوئی بات نہیں، بسم اللہ پڑھ کے دوبارہ شروع کرو. بات نہیں. بہت وقت ہے، تم یاد کر لو، 10-20 سیکنڈ لے لو، یاد کر لو. کوئی بات دیکھنا ہے پیپر میں بھی دیکھ لو، کوئی بات دیکھ نہیں، لو، دیکھ لو کہاں سے مس ہوا. فستو ورب الکعبہ کے معنی کامیاب ہونے کے ہیں صدر علی وقار، اور کامیابی کا معیار درہم و دینار نہیں بلکہ صداقت و عدالت اور سخاوت و شجاعت کے پیکر عالی کردار ہوتے ہیں. سو سلام پیش کیجئے صدق و صفا میں یکتا، عدل و وفا میں اعلیٰ اس کامیاب حیدر کرار پر جو خلیفہ راشد بھی ہے، امام عادل بھی ہے، علم کا دروازہ بھی ہے، روحانیت کا منارہ بھی ہے، شجاعت کا ستارہ بھی ہے، کہ کارزار خیبر سجا ہوا ہے، مسلسل جد و جہد جاری ہے، جنگ کی بھرپور تیاری ہے، لشکر کفار ڈٹا ہوا ہے. حضور پاک اعلان فرماتے ہیں کل میں جھنڈا اس کو عطا کروں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہوں گے. ہر ایک مومن کے دل میں اس خوش نصیبی کی امنگ جاگ اٹھتی ہے، مگر خدا کا فیصلہ نبی کے حکم سے علی کے حق میں آتا ہے، اور پھر دنیا دیکھتی ہے کہ شیر شمشیر زن انا الذی سمتی امی حیدرہ کی صدا لگاتے ہوئے، مرحب کو دونیم کرتے ہوئے، اسلام کا سرمایہ تسکین بنتے ہوئے در خیبر کو زور بازو سے اکھاڑ کر کامیابی پا لیتے ہیں کہ نبی کا دست مبارک تھا سر پہ خیبر میں، علی اکیلا ہزاروں پہ خاک ڈال گیا، علی اکیلا ہزاروں پہ خاک ڈال گیا. شکریہ. علی اکیلا ہزاروں پہ خاک ڈال گیا. جی 5-6 سیکنڈز تھے، اس سے پہلے تقریر تمام. کوئی بات نہیں، ایسا ہوتا رہتا ہے کمپٹیشنز میں، کوئی مسئلہ نہیں. محمد بن دلشاد آپ تیار ہیں؟ جی ٹائمر لگائیں، سٹارٹ. السلام علیکم. فستو و رب الکعبہ کا جملہ در حقیقت کامیاب ہو جانے کا ایسا یقین ہے جو انبیاء کے حقیقی جانشینوں کے حصے میں ہی آتا ہے صدر علی وقار. منصور کا الحق کا نعرہ در حقیقت منبر کوفہ کے اسی سلونی کا تسلسل ہے جو ابن عربی کے وحدت الوجود تک چلتا چلا جاتا ہے. جب خدا اپنے ولیوں تک کو اپنی خاص چھاپ عطا فرما سکتا ہے تو در یزدہ ولادت پانے والے سید الاولیاء امیر المؤمنین پر کیا راز آشکار ہوں گے. جناب والا ایمان خوف اور امید کے درمیان مضمر ہے. بس خوف ہو تو عمر ابن خطاب جیسا جو وقت رخسار مبارک کو مٹی پر رگڑ کر اپنے اعمال کی کم وقعتی کا اعتراف کرے، اور امید ہو تو علی ابن ابی طالب جیسی کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا کہہ کر اپنی سرخروئی کا پروانہ آپ سنا کر چلے جائے. در ازدہ شہادت نصیب ہو اور فضائے دھار کا منظر حیدری ہونے کی گواہی دے کہ علی امام منست و منم غلام علی، ہزار جانے گرامی فدا بنام علی، ہزار جانے گرامی فدا بنام علی. جناب والا علی کی کامیابی کو سننا ہے تو اہل حق سے سنیے. آقا کا امزاد علی، پہلا مسلمان شہزادہ علی، شب ہجرت رسول کے بستر پہ علی، بدر میں داد شجاعت دیتا علی، احد میں حلقہ رسول میں شامل علی، خندق میں مجاہد علی، در خیبر اکھاڑنے والا علی، اللہ اور اس کے رسول کا محبوب علی، صلح حدیبیہ کا کاتب علی، فتح مکہ میں سوار دوشے پیغمبر علی، یمن کا گورنر علی، غدیر میں من کنت مولا علی، ہر صحابی کا نعرہ علی، مباہلے میں انفسکم علی، اہل بیت علی، حدیث قصہ علی، تبوک میں رسول کا نائب علی، عثمان کی رضا پہ راضی علی، مشاجرات میں حق کا پرچم علی، خوارج پر کہرے مجسم علی، عثمان کی رضا پہ راضی علی. جناب والا رب کعبے کی قسم ایسا عالی نسبتوں والا شخص کامیاب نہ ہوتا تو کیا ہوتا. فضائے دہر علی سے نہ گونجتی تو کیوں نہ گونجتی کہ حیدر علی اور مولا بولے گا. عشق علی میں پاک لہو کا قطرہ بولے گا. ہوتی ہے ایمان کی دشمن
بغض علی کی بیماری، جس کو ہوتی ہے بیماری الٹا سیدھا بولے گا، جس کو ہوتی ہے بیماری الٹا سیدھا بولے گا. بہت شکریہ. جی 5 سیکنڈ پہلے ختم کی تقریر. جی ادریس بھائی ذرا سا ہم ٹوٹل کر لیں، تب تک میڈم سے کچھ تبصرہ لے لیں. جی آپ جی بتائیے. ہاں اب چلیں کہ آج آپ ہم نے جوائن کیا، کیسا لگا انداز؟ ان تمام اسپیکرز کو ہم ویسے جنرلی کراچی کے حوالوں میں سنتے رہتے ہیں، تو دے آر مطلب انڈاؤٹیڈلی ون آف دا بیسٹ اسپیکرز ان کراچی سرکٹ رائٹ ناؤ. تو اگر کوئی آپ سے فمبل بھی ہوا تو اٹس فائن. حضرت علی کی شان میں جتنا کہا جائے کم ہے، کتابیں لکھی جائیں کم ہیں، الفاظ کم ہی پڑھیں گے. اور حضرت علی کی شان ہی ایسی ہے کہ اگر آپ منظر اگر امیجن کریں کہ آپ سوچیں وہ وقت کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے اور وہ ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھ کر کہتے ہیں، علی کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ کیا تم ایمان لاتے ہو کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں؟ تو علی کہتے ہیں کہ ہاں، میں بتوں کی پرستش نہیں کرتا، میں مانتا ہوں کہ اللہ ایک اور آپ اس کے رسول ہیں. امیجن کریں وہ منظر کہ ان کو دیکھ کر کفار یہ کہتے ہوں کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہمارے خلاف کیا ہی کر لے گا. اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ علی نے کیا کیا کر کے دکھایا. اور پھر علی کا وہ منظر سوچیں کہ جب رسول پاک نے کہا کہ آپ نے میرے بستر پر سونا ہے، علی نے کہا کہ بے شک، اور پھر یہ کہا کہ مجھے اپنی زندگی میں اس سے بہتر نیند کبھی نہیں آئی جو نیند آپ کے بستر پر آئی تھی. اور خندق کا وہ منظر ہے کہ جب در خیبر وہ اکھاڑ رہے ہیں، وہ منظر کہ جب ان کے سامنے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے دنیا کے بہترین، عرب کے بہترین وارئر سے، کمانڈر سے لڑنا ہے، تو علی کہتے ہیں میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا تھا اور وہاں پر لڑنے کے لیے تیار ہیں. احد کے میدان میں وہ منظر امیجن کریں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنی تلوار سے لڑ رہے ہیں اور جبرائیل آتے ہیں، ان کی تلوار ٹوٹ گئی ہے تو جبرائیل آتے ہیں اور ذوالفقار لے کر آتے ہیں کہ آئیں، آپ کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. تو پھر یہ وہ منظر ہے کہ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو کہا کہ اگر میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے. اور علی کی شان میں آپ دیکھیں کہ علی نے جب نہج البلاغہ ہم پڑھتے ہیں نا، تو آپ دیکھیں اس کے اندر کتنی خوبصورت باتیں ہیں. وہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کیونکہ نا عرب میں ایک واقعہ ایسا بھی ہوا کہ تمام لوگ بیٹھ کر یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ شاید قرآن میں نا سب سے زیادہ استعمال ہونے والا جو لفظ ہے وہ الف ہے. حضرت علی نے یہ سنا اور انہوں نے پھر خطبہ دیا، اس میں الف کا لفظ نہیں استعمال ہوا، اور وہ اتنا لمبا خطبہ، سبحان اللہ کیا خطبہ ہے وہ. اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک خطبہ ایسا بھی دیا جس کے اندر کوئی نقطہ استعمال نہیں ہوا، کیونکہ عربی قاعدے کے اندر تمام جو الفاظ ہیں نا اس کے اندر ہر میں موجود ہے، نقطے موجود ہیں زیادہ سے زیادہ. اور علی نے ایسی ایسی چیزیں بتائی ہیں جس میں یہ بھی بتایا کہ ہم ایسی روشنی ہے جو دھیمی روشنی ہم دیکھ نہیں سکتے، ایسے جاندار ہیں جو ہم دیکھ نہیں سکتے. یہ آپ 1700 میں جا کے سائنٹسٹ یہ امیجن کرتے ہیں، ڈسکور کرتے ہیں کہ یار واقعی انفراریڈ ویوز جو ہوتی ہیں وہ انسان نہیں دیکھ سکتا، اور مائکرو آرگینزمز جو ہوتے ہیں وہ آپ دیکھ نہیں سکتے، جاندار ہوتے ہیں. اسی طرح بہت ساری باتیں ہیں. اور اسی کے لیے مصطفیٰ زیدی جب لکھ رہے تھے علم کے بارے میں تو انہوں نے کچھ لکھا ہے، اور جوش ملی آبادی نے اس کا اگلا حصہ لکھا ہے، میں آپ کی نظر کرنا چاہوں گا. تو وہ کہتے ہیں کہ علم نے خون رگے جا دیا اور نہ مرا. علم نے خون رگے جا دیا اور نہ مرا. علم نے زہر کا پیمانہ پیا اور نہ مرا. علم سقراط کی آواز ہے عیسیٰ کا لہو. علم گہوارہ و سیارہ و انجام و نمو. علم عباس سلمدار کے زخمی بازو. علم بیٹے کی نئی قبر پہ ماں کے آنسو. ارے وادی ابر میں قطروں کو ترس جائے گا، جو ان نشقوں پہ ہنسے گا وہ جھلس جائے گا. اور علم والفجر کی تنویر جہاں تاب کرنا. علم واللیل کی خوشبو میں بسائی ہوئی شام. کعبہ قوسین کی منزل کو یہی سر کرتا ہے، ایک لمحے میں صدیوں کا سفر کرتا ہے. علم طالب کو بھی طلب سے سلا دیتا ہے اور جہل انسان کو وہ جہل بنا دیتا ہے. علم صبر و رضا، حرف و نوا، صدق و یقین علم کے ہلکا بغوشوں میں ہے. روح الامین. اور علم سرے بستر ہو تو حق کا ولی بن جائے، میدان کربلا ہو تو حسین ابن علی بن جائے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات کیا بات. سیکھنے کے لیے بہترین ماشاءاللہ. پھر ایسے ہونا تقریر، ایسا کچھ اثر آئے، ایسا بولیں. نہال نے اتنا ماحول بنا دیا ہے. تینوں بچوں کا مواد ظاہر ہے جس شخصیت کے بارے میں تھا اتنا مواد ہے کہ انداز
जो था वो जो है मोहम्मद बिन दिलशाद, बहुत खूबसूरत था इनका। उसमें मेरे पास नंबर ज्यादा थे, मुझे नहीं पता इदरीस साहब के पास कितने, लेकिन हजरत अली के हवाले से आज उस हस्ती का दिन है, तो बस थोड़ा सा कुछ कहना चाहूंगी कि है बाबे इन पे हिकमत का खात्मा, है बाबे इन पे हिकमत का खात्मा, नावक पुकारा इन पे इबादत का खात्मा, हिजरत ये कह रही है कि जुर्रत का खात्मा, मिंबर ये कह रहा है खिताबत का खात्मा, और खिताबत ये कह रही है फसाहत का खात्मा। तो क्या बात है। हजरत अली के यौम शहादत के हवाले से आज बच्चों ने जिस मौजू का इंतखाब किया है, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि जो इलियास था बहुत अच्छा मवाद था, इसका अंदाज भी अच्छा था, लेकिन वो बात नहीं थी जो इस मौजू के हवाले से जितना जोश और जोश खिताबत में जरा सी उसकी मुझे कमी नजर आई। अच्छा आप भूले, लेकिन भूलने के बाद जब आप शुरू हुए तो कमाल का मवाद था, तमाम उसका अहाता किया। अब अगर हम भूलना नजरअंदाज कर दें तो अच्छी तकरीर थी, लेकिन अब तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या करना। जाहिर है कि जो कवायद हैं उनके खिलाफ वर्जी नहीं हो सकती है। और ये हमारे साथ इनके बारे में मोहम्मद बिन दिलशाद, ये मुझे लगता है ये बच्चा मुस्तकबिल का बहुत अच्छा डिबेटर है, और इसके साथ कुछ चीजें अल्लाह की तरफ से होती है ना, अल्लाह की तरफ से आवाज है जो अल्लाह मियां आपको देता है, फिर उसकी जो तरबियत है वो आपने खुद करनी होती है, लहजा आपने खुद बनाना होता है। तो इस आवाज का अगर ये इस्तेमाल करे तो डिबेट के लिए बहुत खूबसूरत आवाज है। पहले भी जब पहले मरहले में आया था तो मैंने इससे अलग से भी कहा था कि बेटा अपनी आवाज की तरबियत करो, क्योंकि आवाज हम जैसे मेरी आवाज है बारीक है, जब मैं जोर से बोलती हूँ तो 3-3, 4-4 आवाजें निकल के इधर उधर चली जाती हैं, तो मुझे अपनी आवाज के हिसाब से चलना होता है। तो ये आला लहजे की तरबियत जब ये कर लेंगे तो वाह क्या खूबसूरत है। और दूसरा ये कि वेरिएशन नहीं है बेटा, एक टोन, एक आवाज और एक इतनी तेजी से बोलने में फंबल का चांस। हाँ, हम ये जो उतार चढ़ाव में देखो, ऊपर थोड़ा नीचे, जुमले में ना लफ्ज ऊपर नीचे होते हैं, उसमें सांस लेने का मौका मिलता है, याद आपने जो किया उसका मौका मिलता है, और असर आता है स्पीच में। तो आपने थोड़ा ना मुश्किल, आपकी मुझे लगा स्पीच ऐसी थी कि जिसको वो बहुत मुश्किल थी, ज्यादा मुश्किल थी कि इतनी सारी एग्जाम्पल्स आ रही हैं कि उसको याद रखना, और जरूर थोड़ा ना उतार ठहराव, आहिस्ता बोलें, कहीं कहीं तेज हो जाओ, लेकिन सारी स्पीच में एक स्पीड नहीं रहेगी। इतनी अच्छी एग्जाम्पल इसे उन्होंने बताया, कहाँ से शुरू है कहाँ तक, बिल्कुल ऐसी, और उसी की वजह से गलती भी हुई। जी ऐसे होता है। ये बच्चे मैं देखा कुछ बहुत तेज बोल जाते हैं ना, वहाँ फंबल होता है। इदरीस भाई, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये कि तकरीर जब आप तैयार करते हैं, या वो जो दीगर देख रहे हैं वो भी, आप किताब से लेते हैं, आप इंटरनेट से लेते हैं, या किसी टीचर से या वालिद से लेते हैं, उसके मवाद के बाद उस मवाद को तैयार खुद करते हैं, तो उसको अपने लफ्ज़ों में ढालने की कोशिश करें। जो आपको बोलने में आसानी रहती है ना, आपसे वो लफ्ज़ इस्तेमाल करें, मुज़मिर, मुज़मर, मुज़मुर, तो आप अगर जो आप आसानी से बोल सकते हैं वो इसमें पोशीदा है, बजाय इसके कि आपको मुश्किल। अब ये वक्त चूँकि मुख्तसर है तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट बता देता हूँ। मुकाबला माशाल्लाह बहुत अच्छा किया उन्होंने, और आपने भूलने के बावजूद जवाद अच्छा इसको दोबारा दोहराया। तो हसन इलियास और जवाद के बाद जो मोहम्मद बिन दिलशाद थे वो आज के मुकाबले में मुंतखब करार पाते हैं मोहम्मद बिन दिलशाद। लेकिन आगे जाने के लिए तैयारी करनी है बेटा, आगे ये बहुत जबरदस्त ना समझना परफॉर्मेंस। मैंने आवाज की तारीफ की, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा मुस्तकबिल में अच्छा डिबेटर बनेगा, लेकिन स्पीड नहीं, लेकिन ये मुकाबला आगे ये नहीं मिलेगा, इसका कोई ग्रेस मार्क्स नहीं होंगे उसके। तो ये मुकाबला जीत लिया मोहम्मद बिन दिलशाद ने, और सुकून ब्रांड की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स आप तीनों को जाएंगे, ये आपके लिए, और ग्लोबली ये रिकग्नाइज्ड ब्रांड है, बहुत जबरदस्त। ये लें आपका, और ये दिलशाद का जी, और एक गेस्ट को भी हमारे स्पेशल जो ना माशाल्लाह वेरी इम्प्रेसिव, पूरे मुकाबले में ये जो आपका अंदाज था ना वो याद रहेगा। बहुत शुक्रिया शाह निहाल, आप आए यहाँ पर, थैंक यू, बहुत सीखने को मिला, थैंक यू जी।